جتھے میرے حضور دے قدم لگے صلی اللہ علیہ وسلم، جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں کول بئیے او دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرانس کی حکومت کی طرف سے اور وہاں کے کچھ اخبارات کی طرف سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی، اس کے بارے میں اطمینان سے سوچ رہا تھا تو تاریخ کے کچھ سنہری پنے نظر آئے، جس میں ابو جہل جو مکے کا سردار ہے، چودھری ہے وہاں کا، اور جس کا دعویٰ ہے کہ مکے میں جتنے اور چھوٹے گنڈے ہیں، چاہے وہ عتبہ ہے، ولید ہے، امیہ ہے، بھئی یہ سب میرے چیلے ہیں، میں ان کا بھی سردار ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن نا ابو جہل اپنے باقی چیلوں کو لے کے، جو اپنے آپ کو گنڈے کہتے ہیں اس دور میں، کہ جی ہم تو بہت بڑے چودھری ہیں مکے کے، تو ابو جہل، عتبہ، ولید، عبداللہ بن جدان، امیہ، ابو لہب اور اس کے بیٹے، اب یہ سارے اکٹھے ہو کے ایک جھونپڑی کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ جھونپڑی کے دروازے پر کیا کرنے گئے ہیں آج یہ اس جھونپڑی کے دروازے پر دھمکی دینے کے لیے نہیں گئے، اپنی ایک بات کہنے کے لیے گئے ہیں کہ ہماری یہ بات مان لو۔ اب وہ جھونپڑی کس کی ہے؟ وہ جھونپڑی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ اور بلال اس وقت گھر پہ نہیں ہے، بلال کی ماں کے پاس سب گئے، سب کو پتا ہے ان کو کہ اس وقت بلال گھر پہ نہیں ہوتا، بلال مزدوری کرنے جاتا ہے، بلال جن کا غلام ہے انہوں نے اسے کام پر لگا رکھا ہے، تو یہ اکٹھے ہو کر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے پاس گئے، اور جا کے اس کی ماں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا بیٹا، الفاظ دھیان سے سنیے اور اس کو اپنے دل پہ قلم بند کیجئے، تاکہ یہ جو بار بار دنیا میں گستاخیاں ہوتی ہیں آپ کو اس کی وجہ بتانے لگا ہوں بھی یہ ہوتا کیوں ہے۔ ہر ایک بات کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا کہ کوئی کام کیوں ہو رہا ہے، وہ کہ فرانس والے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیوں نکتہ چینی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، دنیا میں تو اور بہت سے بڑے بڑے لوگ بھی ان کی نظر میں ہیں، اور بہت سی قومیں بھی ہیں، لیکن بار بار صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کیوں نشانہ بناتے ہیں؟ اس واقعے کی روشنی میں آپ اس کو سمجھیں کہ بات کیا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے سیدنا بلال کی امی کو کہا
کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ جو سارے مکے کے چودھری اکٹھے ہو کے آج تیرے دروازے پر آئے ہیں، اور کس کے دروازے پہ آئے بھائی؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ فرمایا اس لیے آئے ہم سب لوگ کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا بیٹا بلال جو ہے نا وہ مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ، کیونکہ تیرے بیٹے کو ہم نے بہت مار کے بھی دیکھ لیا، تشدد بھی کیا، درے بھی مارے، گرم ریت پر بھی لٹایا، گلے میں پھندا ڈال کے سارا دن گلیوں میں کھینچا بھی، لیکن یہ جب نکلتا ہے نا تو ایک ہی بات کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک اور میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں۔ فرمایا بلال بار بار کہتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، اور آہستہ نہیں کہتا۔ سیدنا ابو بکر نے ایک دفعہ کہا تھا مکے کی زندگی میں، جب مسلمانوں کی وہاں سرکار نہیں تھی، مسلمانوں کے پاس اقتدار نہیں تھا، بلال جب گلی میں چلتے ہیں پھر زور زور سے کہتے ہیں اللہ احد۔ سونے ابو بکر نے کہا کہ بلال وہ آہستہ کہہ لیا کر، یہ جب تو زور سے کہتا ہے نا یہ تجھے پتھر مارتے ہیں۔ فرمایا اے ابو بکر آپ میرے لیے محترم ہیں، آپ رسول کریم کے ہم سفر ہیں، لیکن جب تک میں پوری دل کی گہرائیوں سے پکار کے نہیں کہتا مزہ ہی نہیں آتا، یہ مجھے مارتے ہیں تو مجھے اور لذت آتی ہے۔ اب یہ سارے چودھری کہنے لگے حضرت بلال کی امی سے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اب وہ مائیں تو نرم دل ہوتی ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلال آئے گا تو میں بات کروں گا اس سے۔ اب شام کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہ آئے تو ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم لوگ مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں ہم۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ کس کے غلام ہیں جی؟ محمد الرسول اللہ کا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں نا ان کی نگاہیں انسانوں کے دلوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اپنی ماں کے دونوں کندھوں کو پکڑا، بڑی محبت سے کہا اماں جی سچی سچی بتاؤ، آپ کے دل میں تو یہ خیال آ ہی نہیں سکتا، یہ بات تمہیں سمجھائی کس نے کہ اماں جی آپ کے دل میں تو ایسی بات نہیں آ سکتی؟ اس لیے نہیں آ سکتی ہمارے پاس کوئی دھن دولت نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، کوئی زمینیں نہیں ہیں، دور ہمارا کوئی ایسا رشتہ دار نہیں ہے جو بڑا سرمایہ دار ہو ہم جا کے اس سے پناہ لے لیں گے۔ ہجرت تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر چلتے ہیں، آگے جن کے یہاں ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اپنی ماں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا اماں جی سچی بتائیے آپ کو یہ بات کس نے سمجھائی؟ تو ماں نے پھر جواب دیا کہ بلال آج مکے کے بڑے بڑے چودھری آئے تھے ہمارے گھر پہ، انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی ہے، گزارش کی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو لے کے کہیں اور چلے جاؤ۔ بلال اتنے خوش ہوئے، اماں کے کندھوں کو پکڑ کے کہا اللہ اکبر اماں جی آج ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ کالے تو انسان ہی نہیں ہوتے، یہ وہ ہیں جو کہتے تھے کہ غلاموں کو جینے کا حق ہی نہیں ہے، یہ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم محمد الرسول اللہ کو جینے نہیں دیں گے۔ اماں جی ان بڑے بڑے چودھریوں کا ہماری کٹیا کے دروازے پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دین محمد کی طاقت کو تسلیم کر لیا ہے ان دشمنوں نے۔ آج نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ کہا اماں جی انہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ کوئی کسی کو گالی کب دیتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ گالی کون لوگ دیتے ہیں؟ شریعت نے بتایا، سونے رسول نے ہمیں سکھایا، کہا مسلمان جو ہیں طاقتور مومن اللہ کو پسند ہیں۔ کیوں طاقتور مومن کیوں پسند ہے اللہ کو؟ کیونکہ طاقتور بندہ گالی نہیں دیتا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، گالی کون دیتا ہے؟ جو بے بس ہوتا ہے۔ منہ سے اپنے گندی باتیں کون کرتا ہے؟ جس کا زور نہیں چلتا۔ یاد رکھیے اس فلسفے کو آپ۔
ابو جہل، عتبہ، ولید، انہوں نے لاتعداد ظلم مسلمانوں کے اوپر کیے، اور جب بے بس ہو گئے تو غلامان رسول کے دروازے کے آگے جا کے گھٹنے ٹیک دیے۔ گالی دنیا میں وہ لوگ دیتے ہیں جو بے بس ہوتے ہیں، جو بزدل ہوتے ہیں۔ گالی وہ دیتا ہے جو ڈرپوک ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی جا کے دانشور سے پوچھ لیجئے، سر عام بازار میں گالیاں دینا بہادری کی بات نہیں ہوتی، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ بندہ خوف زدہ ہو گیا ہے۔ کسی مذہب کو، کسی قوم کو جو لوگ سر عام برا کہتے ہیں، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس کی طاقت کو مان لیا ہے کہ اب ہم بے بس ہیں۔ فرانس کے لوگ اگر اپنی ایک دفعہ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں تو پچھلے 1000 سالوں میں انہوں نے 1000 مرتبہ گھٹنے ٹیک کے مسلمانوں سے معافی مانگی ہے، 1000 مرتبہ۔ ان کو چاہیے کہ اپنے بادشاہوں کی تاریخ پڑھیں۔ رچرڈ کو اٹھا کے دیکھو، 14 لاکھ فوج لے کر آیا بیت المقدس کو فتح کرنے، جو ہمارا قبلہ اول ہے، 1-2 نہیں، 14 لاکھ فوجی لے کے آیا، پوری یورپ کی فوجیں اکٹھے کر کے اس نے بیت المقدس کے اوپر جب حملہ کیا تو کیا ہوا آخر؟ 14 لاکھ کے 14 لاکھ بے بس ہو گئے۔ مٹھی بھر مسلمانوں نے اللہ کی طاقت سے ان کو جھکنے پر جب مجبور کیا، تو آپ اتہاس پڑھ لیجئے، انہیں کی کتابیں پڑھ لیجئے فرانس والوں کی، رچرڈ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے آتم سمرپن کر کے معافی مانگ کے اپنی جان چھڑوائی۔ تاریخ کیوں نہیں پڑھتے؟ کئی لوگ پوچھتے ہیں بار بار فرانس ہی کیوں؟ اصل میں کچھ لوگوں کا دھندا ہوتا ہے، اور فرانس نے کیا پایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے آقا کی نعوذ باللہ شان میں گستاخی کرنے سے ہوا کیا؟ یاد رکھیے گا میری بات، یہ فطرت کا قانون ہے، اسلام فطرت کا مذہب ہے۔ فطرت کا یہ قانون ہے کہ اگر کسی زمین پر بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا جائے گا تو وہاں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ضرور پیدا ہوں گے، اسی مٹی سے ہوں گے، اسی خطے سے ہوں گے، اسی زبان کے ہوں گے۔ فرانس کو دیکھیے آپ، آج تو میڈیا کا دور ہے، کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ فرانس کے بارے میں پڑھیے، آج سے 1000 سال پہلے فرانس نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی کی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے بادشاہ کی گردن اتاری۔ دوبارہ گستاخیاں کی تو وہاں چند مسلمان گئے، انہوں نے وہاں بسنا شروع کر دیا۔ پھر گستاخیاں کی تو وہاں مسجدیں تعمیر ہوئیں۔ نقاب کے اوپر پابندی لگائی تو وہاں کے غیر مسلموں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ آج فرانس کے کٹر پنتھی اس لیے نہیں نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کر رہے ہیں کہ انہیں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تکلیف ہے۔ اب وہ جب فرانس کی گلی کوچوں میں چلتے ہیں، وہ فرانس جہاں 1000 سال پہلے ایک بھی مسلمان نہیں تھا، آج فرانسیسی نسل کے 1 ملین مسلمان وہاں 5 وقت نماز پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرتے ہیں۔ آپ پوچھ لیجئے کسی بھی یورپین میڈیا سے جا کے، اسلام کی فطرت ہے۔ یہ بڑے بڑے سرمایہ داروں سے کو اسلام سے تکلیف کیا ہے؟ تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر، تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ غریبوں کو ساتھ میں بیٹھنے کا حق ہے، اس بات کی تکلیف ہے۔ تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ مسلمان چودھری اچھا کپڑا کیوں پہنتے ہیں، تکلیف اس بات کی ہے کہ گورے اور کالے ایک صف میں کیسے بیٹھتے ہیں۔ تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ مسلمان حکمران بہت آرام دہ زندگی گزارے، تکلیف اس بات کی ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو حکمران بھی اور چپڑاسی بھی اور میتر بھی تمام کے تمام لوگ برابر نماز پڑھتے ہیں اور ایک تھالی میں کھانا کھاتے ہیں، اس بات کی تکلیف ہے۔ ان کو اسلام سے یہ تکلیف ہے کہ یہ انسانوں کے حقوق کی بات کیوں کرتا ہے۔
آپ پہلے تکلیف کو سمجھیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی ایسی کہ اس نام پر آج تک مسلمانوں نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں، اور زبان درازی کرنے والے کیا اس بات کو سمجھیں گے نہیں کہ 1400 سال پہلے جو ایک دین صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا شروع کیا، آج جو لوگ برائی کر رہے ہیں اسلام کی، چاہے وہ یورپ میں ہو چاہے وہ فرانس میں ہو، ان کے درمیان انہی کی نسل کے، انہی کی رنگ کے، ان کی زبان بولنے والے مسلمان الحمدللہ موجود ہیں۔ ان کو کسی تلوار کے زور سے نہیں اسلام قبول کروایا گیا۔ اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے ہی ایسی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پہنچے گا تو پھر وہ واپس نہیں آ سکتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مدینہ منورہ میں کسی باغ میں بکریاں چرانے جاتے ہیں اپنی، تو ایک دن اچانک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ اس دن سے بکریاں وہاں چھوڑ آتے ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کسی نے ان کی ماں کو کہا کہ یہ تمہارا لڑکا اب کام سے گیا، اب تو یہ وہ جو مدینہ منورہ میں نبی آئے ہیں مسلمانوں کے، انہی کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ اس نے بڑی سختی سے کہا کہ آئندہ نہیں جانا۔ بڑے پریشان ہوئے، 2 دن رکے رہے، تیسرے دن اپنی ماں کو کہنے لگے اماں جی آپ کی بات تو میں مان لوں گا لیکن ایک دفعہ تمہیں میری بھی بات ماننی ہوگی۔ تو اماں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا تم بھی میرے ساتھ ایک دفعہ ان کے پاس چلو، مل کے آ جاؤ، پھر میں تمہاری بات مان لوں۔ تو اماں اور خالہ دونوں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، اس کو تو سیدھے کام پہ لگانا ہے، چلو ملاتے ہیں اس کے کہنے پہ۔ تو دونوں آئیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھی رہیں، کچھ دیر بیٹھیں اور پھر اٹھ کے چل پڑیں۔ تو وہ لڑکا بھی ساتھ میں اپنی ماں اور خالہ کے چلا۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں میری ماں اور میری خالہ نے کیا رائے دینی ہے۔ اب اس بچے کی خالہ کہتی ہے پترا آج تک میں نے انسان تو بہت سارے دیکھے ہیں، ایسا سونا کبھی نہیں دیکھا جس سے ملوا کے آیا ہے تو۔ ماں کہتی تو صرف سونے کی بات کرتی ہے، میں نے تو اس کی زبان سے شہد ٹپکتے ہوئے دیکھا، میں نے ایسی پیاری باتیں ہی سنی نہیں کسی سے آج تک۔ خالہ کہنے لگی بیٹا ہم تو سمجھے تھے تو پتہ نہیں کہاں بیٹھ جاتا ہے، اجازت کی بات نہیں ہے، تو جب چاہے صبح شام دوپہر جب تیرا دل چاہے اس دربار میں حاضریاں بھرا کر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، اس لیے میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو بار بار اسلام دشمن طاقتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یہ اگر اپنے فعل میں لگے ہوئے ہیں تو پوری دنیا کے کروڑوں مسلمان اسی جذبے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے بیدار لگے ہوئے ہیں۔ یہ جذبہ جو ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا قیامت تک، ہمیشہ یاد رکھیں۔ بیت اللہ جو ہے اس کی سند کون ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی سند کون ہے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انگریزوں نے جب مرزا غلام قادیانی کو نعوذ باللہ جھوٹی نبوت کا اعلان کروایا، اور لدھیانہ سے مولانا شاہ محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سب سے پہلے اس کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا، وجہ کیا تھی؟ انگریزوں نے نماز کے خلاف بھی کر سکتے تھے کچھ، جہاد کے خلاف بھی کچھ کہہ سکتے تھے، مسجدوں کے خلاف کچھ کہہ سکتے تھے، قرآن کے خلاف کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، انگریزوں نے ریسرچ کر کے یہ پتہ لگایا کہ اسلام کی پاور کہاں سے چلتی ہے، اسلام کا وہ پاور ہاؤس ہے کون سا جہاں سے دین چل رہا ہے۔ یہ بیت اللہ کے چاروں طرف لوگ چکر کیوں لگا رہے ہیں، یہ 5 وقت سجدے کیوں ہوتے ہیں، یہ بہت سے لوگ جھوٹ بولنے سے کیوں ڈرتے ہیں، یہ عورتوں کو دیکھ کے ان کی نگاہیں نیچی کیوں ہوتی ہیں، یہ الگ الگ رنگ اور نسلوں کے لوگ ایک تھالی میں بیٹھ کے کھانا کیوں کھاتے ہیں، یہ پوری دنیا میں 5 وقت کی اذانیں کیوں گونجتی ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ غریبوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ وجہ کیا ہے
الگ ہی الگ الگ مسلک ذات اور الگ الگ برادریوں سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے تو پتہ لگا یہ تمام کے پیچھے اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت۔ اب آپ ایک بات یاد رکھیں، آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، آج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی ہے آج کے دن، اور تمام محدثین کا یہ قول ہے، حتیٰ کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، کہ 12 ربیع الاول کے دن ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزارنے کے بعد ہم سے پردہ فرما گئے، ایک ہی دن۔ اب آج کا دن جو ہے اپنی تاریخ کے لحاظ سے دنیا کا سب سے قیمتی دن ہے۔ اب وہ دن منانا کیسے؟ وہ دن منانا ایسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام وہ ہے جو آج اس بات کا عہد کرے کہ اب میں اپنے آقا کا کوئی ایک حکم آج سے تسلیم کرتا ہوں، اس کو پوری زندگی ادا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دولت سے تو نہیں نہ کر سکتا بندہ، پیسے سے تو نہیں نہ کر سکتا، سامان بانٹنے سے تو نہیں نہ کر سکتا۔ کئی لوگ سامان بانٹتے ہوئے دکھاتے ہیں فیس بک کے اوپر، میرے آقا نے تو کہا دائیں سے دینا ہے، بائیں کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ تو کچھ عادتیں جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم والی اپنانی ہوں گی۔ 12 ربیع الاول کے دن وہی سچا عاشق ہے جس نے فجر کی نماز ادا کی ہو، قضا نہ کی ہو، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صبح سے درود پڑھنا شروع کیا اور رکا نہ ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ کے جھکا کے چلا ہو، جس کی زبان سے اس کے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچی ہو، جس کے کردار سے اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو تکلیف نہ پہنچی ہو، جس کا ویوہار اپنے پڑوسیوں سے اچھا ہو۔ آپ یقین مانیں، فرانس کیا پوری دنیا کی سرکاریں بھی اگر لگ جائیں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کچھ کرنے کے لیے، تو ذرہ برابر بھی شان میں کمی نہیں ہو سکتی، ذرہ برابر۔ آج دنیا میں ہمارا دعویٰ ہے کہ کروڑوں دلوں میں سب سے زیادہ دل جو دھڑکتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ کے نام کے اوپر دھڑکتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درود بھیجنا ہے وہ اپنی توبہ کے ساتھ۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی اور مجھے تو بہت ہی اچھی لگی ان کی بات۔ ایک اللہ والے کے پاس کوئی صاحب گئے، کہنے لگے جب میں درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں تو کیا پڑھا کروں درود شریف؟ فرمایا درود پڑھنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا وضو کرتا ہوں۔ فرمایا درود پڑھنے سے پہلے نا استغفار پڑھا کرو، پہلے اپنی زبان کو پاک کرو، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو۔ پہلے استغفار پڑھو، اللہ سے معافی مانگ کے زبان کو پاک کرو، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو۔ اور محمد رسول اللہ صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، پوری کائنات کے محسن ہیں، پوری کائنات کو آزادی رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے، کائنات کے لوگوں کو برابری کا سبق محمد رسول اللہ نے عطا کیا ہے، حکمرانوں کو تمیز محمد رسول اللہ کے سبق سے ملی ہے، اور تمام لوگوں کو برابری کا درجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ تو تبھی تو کنور مہندر سنگھ بیدی نے ایک دن کہا، ایک مشاعرے میں، کنور مہندر سنگھ بیدی بہت مشہور شاعر ہے، کہنے لگا مسلمانوں کے اجتماع میں، کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا ہی محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ تو یہ نہ سوچئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے ہیں، قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہیں، ان کی تعلیمات ہمیں سب تک پہنچانی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔